السلام علیکم معزز ناظرین و حاضرین۔ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف کہاوتیں کہتے اور سنتے ہیں، مگر ہمیں عمومی طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاوتیں اصل میں وجود میں کیسے آئیں اور ان کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند مشہور اور دلچسپ کہاوتیں اور ان کے پیچھے چھپی کہانیاں سنائیں گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اس کہاوت کا مطلب ہے انصاف ہونا، اور یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ الگ ہو جائیں اور کسی کو اس کے اچھے یا برے کام کا بدلہ ملے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک گوالا بڑا بے ایمان تھا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ بہت جلد اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے۔ ایک روز اس نے ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ گرمی کا موسم تھا، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالے کے راستے میں ایک دریا پڑا۔ اس نے سوچا چلو نہا لیتے ہیں۔ روپوں کی تھیلی اس نے ایک درخت کے نیچے رکھی، تھیلی پر کپڑے ڈال دیے اور لنگوٹ کس کر پانی میں کود پڑا۔ سامعین، اس علاقے میں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق کی بات، ایک بندر درخت پہ چڑھا، یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گوالے کے پانی میں اترتے ہی بندر درخت سے اترا اور روپوں کی تھیلی لے کر درخت کی ایک اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا اور بندر کو ڈرانے لگا، لیکن بندر نے تھیلی کھولی اور روپے الگ الگ کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ درخت دریا کے کنارے سے بہت قریب تھا اور روپے اڑا اڑا کر پانی میں گرنے لگے۔ گوالے نے روپوں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی آدھے روپے پانی میں جا گرے۔ راستہ چلتے لوگ جو گوالے کی بے ایمانی سے واقف تھے اور یہ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے تھے، گوالے کی چیخ و پکار سن کر کہنے لگے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ یعنی گوالے نے جو آدھے پیسے دودھ میں پانی ملا کر بے ایمانی سے کمائے تھے، وہ پانی میں مل گئے۔ اسی طرح ایک اور ضرب المثل ہے، آپ کا نوکر ہوں بینگن کا نہیں۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر بہت خوش آمدید تھا۔ بادشاہ جو بھی کہتا وزیر فوراً اس کی تائید کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا بینگن بہت اچھی ترکاری ہے۔ وزیر کہنے لگا سرکار، بینگن کے کیا کہنے ہیں، ذائقے دار، خوبصورت، ترکاریوں کا بادشاہ ہے۔ حکیموں کا کہنا ہے کہ بینگن کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگلے دن بادشاہ کسی اور موڈ میں تھا۔ بادشاہوں کا تو یہی حساب ہوتا ہے کہ پل میں ماشا پل میں تولا۔ کہنے لگے بینگن بری ترکاری ہے۔ وزیر نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور بولا جی حضور، بینگن بھی بھلا کوئی ترکاری ہے؟ کالا منہ ہے، نہ شکل ہے نہ ذائقہ۔ حکیموں کا کہنا ہے کہ بینگن کھانے سے خون میں خرابی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کل جب میں بینگن کی تعریف کر رہا تھا تو تم بھی تعریف کر رہے تھے، اور آج میری دیکھا دیکھی بینگن کی برائی کر رہے ہو۔ وزیر نے جواب دیا جہاں پناہ میں آپ کا نوکر ہوں، بینگن کا نہیں۔ مطلب یہ کہ جس سے فائدہ پہنچے گا ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی خوش آمدی موقع کے مطابق کسی بڑے کی ہاں میں ہاں ملائے اور اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور ضرب المثل یا کہاوت ہے ناؤ میں خاک اڑانا۔ ناؤ کا مطلب کشتی۔ ایک کشتی میں شیر اور بکری اکٹھے دریا پار جا رہے تھے۔ بکری کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ کسی بہانے سے اسے ہڑپ کرنا چاہیے۔ آخر کوئی بہانہ نہ ملا تو بولا
اے نالائق، ناؤ میں خاک کیوں اڑا رہی ہو؟ اگر میری آنکھ میں خاک چلی گئی تو؟ بکری نے جواب دیا، ناؤ میں بھلا خاک کہاں؟ اس پر شیر بولا، بدتمیز زبان چلاتی ہے، اور اسے کھا گیا۔ اس کہاوت کا مطلب ہے بے تک کا بہانہ بنانا۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی شخص ایک ناحق بات کہے اور پھر اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے بہانے تراشے، یا کوئی کسی پر ظلم کرنے کے لیے بے تک کی دلیل دے۔ الٹی گنگا بہانا۔ ایک عورت بہت ضدی تھی۔ اس کا شوہر اس سے جو کچھ کہتا وہ اس کے برعکس کام کرتی۔ ایک روز شوہر نے تنگ آ کر کہا، تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ وہ بولی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ شوہر نے کہا، اچھا مت جاؤ۔ کہنے لگی، ضرور جاؤں گی۔ شوہر بولا، کل جانا۔ بولی، ابھی اور اسی وقت چلی جاؤں گی۔ شوہر نے کہا، خود ہی چلی جاؤ۔ کہنے لگی، تم چھوڑنے چلو گے، اکیلی تو نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً شوہر اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں چلے۔ راستے میں دریائے گنگا پڑتا تھا۔ شوہر نے کہا، تم ٹھہرو، میں کشتی لاتا ہوں۔ عورت بولی، کشتی نہیں چاہیے، میں تیر کر جاؤں گی۔ شوہر نے اسے بہت سمجھایا کہ پانی گہرا ہے اور بہاؤ بھی تیز ہے، مگر اس ضدی عورت نے ایک نہ مانی اور پانی میں کود پڑی۔ ظاہر ہے ڈوبنا تو تھا ہی۔ پانی میں غوطے کھانے لگی اور پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی جانے لگی۔ شوہر نے یہ دیکھا تو اسے بچانے کے لیے دوڑا، مگر بہاؤ کے ساتھ دوڑنے کے بجائے بہاؤ کی مخالف سمت کنارے کنارے بھاگنے لگا۔ ایک شخص یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، وہ پانی کے ساتھ بہہ کر نیچے کی طرف گئی ہوگی، تم بہاؤ کے الٹ اوپر کیوں اسے پکڑنے جا رہے ہو؟ اس پر اس نے جواب دیا، تم اسے نہیں جانتے، وہ بہت ضدی ہے، جہاں بھی الٹی گنگا بہائے گی۔ اس کہاوت کا مطلب ہے عقل کے خلاف بات کہنا یا رواج کے خلاف بات کرنا۔ جب کوئی شخص ایسی بات کہے جو بالکل الٹی اور کم عقلی کی بات ہو یا ناممکن ہو، تو ایسے موقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہے بھیگی بلی بن جانا یا بھیگی بلی بتانا۔ ایک دفعہ نوکر چارپائی پہ پڑا سو رہا تھا اور صاحب بھی لیٹے ہوئے تھے۔ صاحب نے لیٹے لیٹے پوچھا، کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ نیند آ رہی ہو تو کس کا جی اٹھنے کو چاہتا ہے؟ نوکر نے وہیں پڑے پڑے کہہ دیا، ہاں جی ہو رہی ہے۔ ان صاحب نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، باہر گئے نہیں اور دیکھے بغیر کہہ دیا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ نوکر نے جلد بہانہ کیا، ابھی بلی باہر سے آئی تھی، میں نے دیکھا تو وہ بھیگی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کمزور اور سیدھا سادہ بن جانا یا ڈر کر چپ ہو جانا۔ اسے جو بھی بولتے ہیں بھیگی بلی بتانا، جس کا مطلب ہے سستی کی وجہ سے بہانہ کرنا، ٹالنا، کام نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ کر دینا، کام چوری کرنا۔ اگر کوئی شخص کام کو ٹالنے کے لیے کوئی بہانہ کرے تو کہا جا سکتا ہے، یہیں پر بیٹھے بیٹھے بھیگی بلی بتا رہے ہو۔ پھر ایک ضرب المثل ہے، حساب جوں کا توں، کنبا ڈوبا کیوں۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک صاحبزادے نے حساب کا علم سیکھنا شروع کیا۔ ایک روز استاد نے اوسط کا قاعدہ بتایا، انہوں نے اسے رٹ لیا۔ شام کو گھر گئے تو گھر والے دریا پار جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ یہ حضرت بھی ساتھ ہو لیے۔ دریا کے کنارے پہنچنے پر گھر والوں نے کشتی تلاش کرنی شروع کی۔
یہ صاحبزادے اوسط کا قاعدہ پڑھ چکے تھے۔ جب کشتی والوں سے انہیں معلوم ہوا کہ دریا کناروں سے 2-2 فٹ گہرا ہے اور درمیان میں 8 فٹ، تو فوراً دونوں کناروں کی گہرائی یعنی 2 اور 2 4 فٹ اور درمیان کی گہرائی 8 فٹ جمع کر کے کل 12 فٹ کو 3 پر تقسیم کر دیا۔ جواب آیا اوسط گہرائی 4 فٹ۔ اس قاعدے سے دریا کی گہرائی بالکل کم تھی، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی گھر والوں کو بتایا کہ کشتی کا کرایہ بچ جائے گا، بغیر کشتی کے بھی دریا پار کیا جا سکتا ہے، میں نے حساب لگا کر دیکھا ہے۔ اس دریا کی اوسط گہرائی 4 فٹ ہے۔ یہ سن کر گھر والے دریا پار کرنے کو تیار ہو گئے۔ پورا کنبہ یعنی گھر والے سامان لے کر دریا میں کود پڑے اور دریا کے بیچ میں پہنچ کر 8 فٹ گہرے پانی میں ڈوبنے لگے۔ کشتی والوں نے بڑی مشکل سے انہیں بچایا۔ صاحبزادے پانی میں شرابور کنارے پر پہنچے تو دوبارہ حساب جوڑا، وہی جواب آیا۔ پریشان ہو کر بولے، حساب جوں کا توں، کنبہ ڈوبا کیوں؟ مطلب یہ کہ تھوڑا علم خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص تھوڑا سا علم حاصل کر کے خود کو بہت قابل سمجھے اور جب اس علم پر عمل کرنے بیٹھے تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نقصان اٹھائے، مگر نقصان کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ پھر ایک ضرب المثل ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کہاوت کا مطلب ہے کہ یہ منہ اس کام یا ذمہ داری کے قابل نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا باورچی ایک نواب کے ہاں نوکر ہو گیا۔ نواب نے اس سے پوچھا، تم کیا چیز سب سے اچھی پکاتے ہو؟ وہ بولا، مسور کی دال ایسی مزیدار پکاتا ہوں کہ جو کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ نواب نے کہا، اچھا کل ہمارے ہاں دعوت ہے، کل ہی مسور کی دال پکا کر دکھاؤ تو جانے۔ باورچی نے حامی بھر لی۔ اگلے روز شامیانہ بندھا، مہمان آئے، باورچی نے مسور کی دال تشتری میں نکال کر پیش کی۔ پورا شامیانہ مہک اٹھا۔ نواب صاحب آئے، دال چکھی، واقعی ایسی ذائقے دار اور مزیدار دال کبھی نہ کھائی تھی۔ اش کر اٹھے، لیکن تھے آخر کو کنجوس، خرچ کا خیال آ گیا۔ بادشاہ ہوتے تو خرچ کی فکر نہ کرتے، لیکن باورچی بادشاہ کے محل میں کام کر چکا تھا، دل کھول کر خرچ کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے جب نواب صاحب نے پوچھا کہ دال تو بہت مزے کی ہے مگر خرچ کتنا اٹھا، تو باورچی کو برا لگا، ضبط کر کے بولا، 2 آنے کی دال ہے، 32 روپے کا مسالہ ہے۔ سستا زمانہ تھا۔ نواب صاحب اتنی مہنگی دال کا سن کر چیخ پڑے، کیا کہا؟ 32 روپے 2 آنے کی مسور کی دال؟ باورچی تو بھرا بیٹھا تھا، تیش میں آ کر جیب سے 32 روپے 2 آنے نکال کر رکھ دیے اور دال کا برتن زمین پر پٹخ دیا اور کہا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ دال شامیانے کے جس بانس پر گری تھی وہ کچھ روز بعد مشالے کے اثر سے سرسبز ہو گیا اور اس طرح یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم نالائق ہو اور فلاں کام نہیں کر سکتے۔ آگے ایک ضرب المثل ہے، چور کے گھر مور۔ مور ایک ایسا پرندہ ہے جو چھوٹے چھوٹے سانپ کھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چور نے ایک قیمتی ہار چوری کیا اور گھر میں لا کر ایک طرف ڈال دیا۔ گھر میں مور تھا، مور نے ہار کو سانپ سمجھ کر نگل لیا۔ چور نے یہ معاملہ دیکھا تو بولا، بہت خوب، چور کے گھر مور۔ اس کہاوت کو یوں بھی بولتے ہیں، چور کو مور پڑ گئے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص بے ایمان کے ساتھ بے ایمانی کرے یا کسی ٹھگ کو کوئی شخص ٹھگ لے۔
اپنا الو کہیں نہیں گیا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے خود کو گھوڑوں کا بہت بڑا سوداگر ظاہر کیا۔ بادشاہ نے اسے 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ ہمارے لیے عرب کی عمدہ نسل کے گھوڑے لے کر آنا۔ سوداگر روپیہ لے کر چلتا بنا۔ یہ بات ایک شخص کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے روزنامچے میں لکھا، بادشاہ الو ہے۔ اس گستاخی پر بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں طلب کر کے اس کی وجہ پوچھی تو وہ شخص کہنے لگا، حضور آپ نے ایک اجنبی سوداگر کو بغیر سوچے سمجھے 1,00,000 روپیہ دے دیا، ظاہر ہے کہ وہ اب واپس آنے سے رہا۔ بادشاہ نے کہا، اور اگر وہ واپس آ گیا تو؟ اس شخص نے فوراً جواب دیا، تو میں آپ کا نام کاٹ کر اس کا نام لکھ دوں گا، اپنا الو کہیں نہیں گیا۔ مطلب یہ کہ کوئی نقصان اٹھائے یا فائدہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری بات یوں بھی سچ ہے اور سچ رہے گی۔ یہ کہاوت اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کسی بیوقوف آدمی سے اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، یک نہ شد دو شد۔ تو اس کہاوت کے بارے میں اردو کے ایک بہت بڑے محقق رؤف پاریکھ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے۔ یک نہ شد دو شد کا لفظی مطلب ہے ایک نہ ہوا دو ہوئی، اور یہ اس وقت بولی جاتی ہے جب ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت بھی سر پہ آن پڑے۔ اس کہاوت کی کہانی یوں ہے کہ ایک شخص منتر پڑھ کر مردوں کو زندہ کرنے اور دوسرا منتر پڑھ کر انہیں دوبارہ مارنے کا جادو جانتا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا اور پھر انہیں دوبارہ جادو کے زور سے قبر میں داخل کر دیتا۔ موت ہر کسی کو آنی ہے۔ وہ شخص بھی جب مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک شاگرد کو یہ جادو سکھایا۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد شاگرد نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شاگرد نے ایک قبر پہ جا کر یہ منتر پڑھا اور مردے سے باتیں کی، لیکن مردے کو دوبارہ قبر میں داخل کرنے کا منتر بھول گیا۔ شاگرد بہت گھبرایا اور جب گھبرا کر بھاگنے لگا تو وہ مردہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا مردہ اس کے پیچھے آ جاتا۔ بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے منتر یاد آ جائے اور دوبارہ اسے مار دے، مگر جب اسے منتر یاد نہ آیا تو اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ استاد کی قبر پر پہنچا اور مردے کو زندہ کرنے کا منتر پڑھنے لگا، اور استاد کے قبر سے نکلنے پر اس سے دوسرا منتر پوچھنے لگا، لیکن استاد صاحب ایسی دنیا میں پہنچ چکے تھے جہاں انہیں کوئی پچھلی بات یاد نہ تھی۔ اب استاد کا مردہ بھی پہلے مردے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ نتیجہ یہ کہ شاگرد وہاں سے یہ کہہ کر بھاگا کہ یک نہ شد دو شد۔ اونٹ کے گلے میں بلی۔ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ اس نے اونٹ کو بہت تلاش کیا، سارا شہر چھان مارا، پر اونٹ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس پر اسے اتنا غصہ آیا کہ قسم کھا لی کہ اگر اونٹ مل گیا تو 1 روپے میں بیچ دوں گا۔ یہ بات چاروں طرف پھیل گئی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جلد ہی اس کا اونٹ مل گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو اس کا اونٹ 1 روپے میں خریدنے اس کے گھر پہنچے۔ اب تو وہ شخص بہت گھبرایا۔ ایک دوست سے مشورہ کیا۔ اس عقل مند دوست نے اسے مشورہ دیا، اونٹ کے گلے میں لمبی سی رسی باندھو اور رسی کے دوسرے سرے پر ایک بلی باندھ دو۔ اونٹ کی قیمت تو بے شک 1 ہی روپیہ رکھو، لیکن بلی کی قیمت 100 روپیہ رکھو۔
خریدار کے لیے ضروری ہو کہ وہ اونٹ کے ساتھ بلی بھی خریدے، صرف اونٹ اکیلا نہیں بیچا جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ہنستے ہوئے یہ کہہ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے کہ یہ تو اونٹ کے گلے میں بلی ہے، اور یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ مطلب یہ کہ فالتو چیز کی قیمت کام کی چیز سے زیادہ ہے۔ یہ ایسے وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص ضروری چیز کے ساتھ غیر ضروری چیز خریدنے کی شرط رکھے، یا ایک مفید کام کے ساتھ نقصان دہ کام لازم کیا جائے۔ ایک اور ضرب المثل ہے، بخشو خالہ چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اس کے پیچھے کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک بلی بھوکی تھی، شکار کی طاق میں چوہے کے بل کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ کبھی چھپ جاتی، کبھی سامنے آ کر بل میں جھانکتی۔ اس اثناء میں ایک چوہے نے بل میں سے ذرا سا منہ نکالا اور بلی کو دیکھتے ہی اندر بھاگ گیا۔ بلی بل کے پاس گئی اور کہا، بھانجے تم بھاگتے کیوں ہو؟ خالہ صدقے اندر دم گھٹ رہا ہوگا، باہر آؤ، ہوا کھاؤ، میں تمہاری پیاری پیاری چاند سی صورت کی بلائیں لوں، کچھ کھاؤ پیو۔ چوہا بلی کی باتوں میں آ گیا، باہر نکلا مگر کچھ ذرا ڈرتا جھجکتا۔ ادھر بلی بے حد بھوکی تھی، بے تاب ہو کر جھپٹا مارا، پنجہ دم پر پڑا۔ جان بڑی پیاری چیز ہے۔ چوہے نے بھرپور زور لگایا، دم ٹوٹ گئی۔ بل قریب تو تھا ہی، فوراً بل میں گھس گیا۔ بلی کو بڑا افسوس ہوا، پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بل کے پاس گئی اور بہت پیار سے کہا، بھانجے تم کیوں ڈر گئے؟ میں تو تمہیں پیار کر رہی تھی۔ ہے تمہاری دم بھی تو ٹوٹ گئی، میں قربان، آؤ میں تمہاری دم جوڑ دوں۔ چوہا معاملہ خوب سمجھ چکا تھا، بولا، بخشو خالہ بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ تو یہ ضرب المثل اس وقت بولتے ہیں جب کوئی دشمن نقصان پہنچانے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرے۔ ہم بھی ہیں 500 سواروں میں، یہ بھی ضرب المثل ہے، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 4 سوار دکن جا رہے تھے۔ ایک کمہار بھی اپنے گدھے پر سوار ان کے ساتھ ہو لیا اور پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب کوئی دیکھتا اور پوچھتا کہ یہ 5 سوار کہاں جا رہے ہیں، تو کمہار جلدی سے سینے پر ہاتھ مارتا اور کہتا، ہم 5 سوار دکن جا رہے ہیں۔ جب کوئی ادنا شخص اپنے آپ کو بڑے اشخاص میں شامل کرنا چاہے تو یہ مثل کہتے ہیں۔ ٹیڑھی کھیر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیدائشی اندھے سے کہا، حافظ جی کھیر کھاؤ گے؟ حافظ جی نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی۔ پوچھا، کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا، سفید۔ پوچھا، سفید کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا، جیسے بگلا۔ حافظ جی نے پھر پوچھا، بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ شخص تنگ آ چکا تھا، ہاتھ کو بگلے کی چونچ کی طرح ٹیڑھا کر کے کہا، ایسا۔ حافظ جی نے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، ہم سے نہیں کھائی جائے گی۔ اس وقت سے ٹیڑھی کھیر ضرب المثل بن گئی، اور ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی کام بہت دشوار ہو اور کیا نہ جا سکتا ہو۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ تو کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس ضرب المثل کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گرو اور اس کا چیلا ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی تھی۔ ٹکا قدیم سکہ ہے اور سیر سے مراد آج کے دور میں ہم کلو لے سکتے ہیں۔ بہرحال چاہے سبزی ہو یا مٹھائی، ٹکے کے حساب سے سیر ملتی تھی۔ سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز کے دام ایک ہی تھے، یعنی 1 ٹکے کا 1 سیر۔ اتنا سستا شہر دیکھ کر چیلے کا جی للچا گیا۔ گرو سے کہنے لگا، یہیں رہ جاتے ہیں، مزے مزے کی چیزیں خوب پیٹ بھر کر کھایا کریں گے۔ گرو نے چیلے کو سمجھایا کہ ایسی جگہ رہنا ٹھیک نہیں جہاں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن چیلا نہ مانا۔ گرو اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔
ادھر چیلا مٹھائیاں اور روغنی کھانے کھا کھا کر موٹا تازہ ہو گیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن شہر میں ایک شخص کو کسی نے جان سے مار دیا۔ سپاہیوں نے قاتل کو بہت تلاش کیا لیکن اسے پکڑ نہ سکے۔ مرنے والے کے رشتہ داروں نے راجا سے فریاد کی کہ ہمیں جان کا بدلہ جان سے دلایا جائے۔ راجا کو پتہ چلا کہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اندھیر نگری تو تھی ہی۔ اس بیوقوف راجا نے حکم دیا، کوئی بات نہیں، جان کا بدلہ جان سے لیا جائے گا۔ شہر میں جو آدمی سب سے موٹا ہو اسے پکڑ کر پھانسی دے دو، انصاف ہو جائے گا۔ ٹکے سے اور مٹھائی کھا کر موٹا ہونے والا چیلا شہر میں سب سے موٹا نکلا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چلے پھانسی دینے۔ اتفاق سے گرو جی دوبارہ وہاں سے گزرے۔ چیلے نے انہیں دیکھ کر دہائی دی۔ گرو نے سارا معاملہ سن کر کہا، اسے چھوڑ دو، مجھے پھانسی دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ سپاہیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ گرو نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ وقت موت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس وقت جو پھانسی لگ کر مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے سپاہی پھانسی پر چڑھنے کو تیار ہو گئے۔ کوتوال نے یہ سنا تو کہا، سب کو چھوڑو، سب سے پہلے مجھے پھانسی دو۔ اس طرح پورے شہر میں مجھے پھانسی دو، مجھے پھانسی دو کا شور مچ گیا۔ راجا کو پتہ چلا، اس نے کہا، جنت میں جانے کا پہلا حق میرا ہے، پہلے مجھے پھانسی دو۔ بس راجا کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح چیلے کی جان بچی اور گرو جی اسے لے کر بھاگے۔ اصل میں پوری جو کہاوت ہے وہ کچھ یوں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکا سیر بھاجی، ٹکا سیر کھاجا۔ بھاجی کا مطلب ہے پکی ہوئی سبزی اور ترکاری، اور کھاجا ایک قسم کی مٹھائی ہے۔ کھاجا ایک قسم کی مٹھائی ہوتی ہے جسے کھاتے کھاتے چیلا بہت موٹا ہو گیا تھا۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم بیوقوف یا نالائق ہو تو ملک میں لوٹ مار اور بے انصافی عام ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں جب کسی ملک، جگہ، شہر یا ادارے کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو کہ وہاں اچھے برے کی تمیز نہیں، بدنظمی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ظہوروی ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ والسلام۔